الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے قراءت خلف الامام۔ مسئلہ یہ ہے کیا مقتدی جہری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے ہر نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام ہو، مقتدی ہو، نماز جہری ہو یا سری، ہر حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ غیر مقلدین اہل حدیث کا موقف ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے جہری نماز میں مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا، امام کی قرأت مقتدی کی طرف سے کافی ہے۔ سری نماز میں مقتدی خاموشی سے پڑھ سکتا ہے۔ اہل حدیث کا موقف تو ہم نے بیان کیا اور علماء دیوبند کا موقف بھی بیان کیا۔ اب ہم اہل حدیث کے دلائل بیان کریں گے۔ تو پہلا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 756، مسلم کی حدیث 394 نمبر حدیث ہے۔ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ اس سے اہل حدیث استدلال کرتے ہیں حدیث عام ہے، مقتدی بھی شامل ہے اور امام بھی شامل ہے۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے لا تفعل الا بفاتحۃ الکتاب، نہ کرو مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ تیسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اقرؤوا بفاتحۃ الکتاب فیما جہر بہ الامام وفیما اخفی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کیا ہے، 847 نمبر۔ جہری اور سری دونوں نمازوں میں فاتحہ پڑھو۔ یہ تو اہل حدیث غیر مقلدین کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند کا دلائل پیش کریں گے۔ تو پہلا دلیل ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ اعراف میں 204 نمبر آیت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں امام قرأت کر رہا ہو تو مقتدی پر سننا واجب ہے، جو سن رہا ہے وہ خود نہیں پڑھتا۔ یہ آیت نماز میں نازل ہوئی۔ امام طبری، قرطبی، ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن ماجہ میں 850، مسند احمد میں 6147 نمبر حدیث ہے۔ جس کا امام ہو،
امام کی قرأت مقتدی کی طرف سے قرأت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں دیوبندی علماء امام کے پیچھے الگ قرأت کی ضرورت نہیں، امام کی قرأت سب کی طرف سے کافی ہے۔ تیسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جہری نماز میں وقفہ نہ کرنا۔ بخاری و مسلم میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز میں لمبا وقفہ نہیں کرتے تھے۔ اگر مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہوتی تو آپ ضرور وقفہ دیتے۔ 4 نمبر دلیل صحابہ کا عمل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من صلی خلف الامام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 2874 نمبر حدیث ہے۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان سے پوچھا گیا اقرأ خلف الامام، فرمایا لا انما جعل الامام لیتم به۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اب ہم اہل حدیث کے دلائل سے جوابات کریں گے۔ جو دلائل اہل حدیث نے پیش کیے ہم اس سے جوابات کریں گے۔ پہلا دلیل یہ پیش کیا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی تخصیص۔ یہ تو جواب یہ ہے یہ حدیث مطلق ہے لیکن دوسری احادیث سے مقید ہو جاتی ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، لہذا معنی یہ ہوا جس کی نماز منفرد یا امام ہو اس کے لیے فاتحہ فرض، مقتدی کے لیے امام کی قرأت کافی۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، المطلق یحمل علی المقید۔ دوسرا دلیل جو اس نے پیش کیا لا تفعل الا بفاتحۃ الکتاب، جواب یہی ہے حدیث امام اور منفرد کے بارے میں ہے، اس میں مقتدی کا ذکر نہیں، دوسری روایات نے مقتدی کو مستثنیٰ کیا ہے۔ تیسرا دلیل جو اہل حدیث نے پیش کیا ابن ماجہ کی حدیث کے اقرؤ فیما جہرا والی حدیث، تو اس کا جواب یہ ہے علماء نے اسے ضعیف اور مضطرب کہا، اس کی سند میں ابو خلد ضعیف، ائمہ حدیث نے اسے منکر قرار دیا، اس لیے قرآن کی آیت صحابہ کا عمل کے خلاف ہے۔ 4 نمبر دلیل جو اس اہل حدیث نے پیش کیا وہ یہ ہے فاستمعوا لہ، سب سے قوی دلیل امام جو انہوں نے جو دلائل پیش کیے تو ہم نے یہ دلیل پیش کیا فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، امام جب تلاوت کرے تو مقتدی کو سننا لازم ہے۔ یہ سب سے مضبوط دلیل ہے احناف کی طرف سے، سننے کے دوران پڑھنا جمع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور صحابہ ابن عباس حضرت جابر اور ابن مسعود اسی پر تھے۔ اور 5 نمبر جواب یہ ہے نہ کسی صحابی نے جہری نماز میں فاتحہ پڑھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، بلکہ اعتراض بھی کیا حل تقرؤون خلف امامکم، مسلم کی حدیث ہے 404 نمبر حدیث ہے۔ جب صحابہ نے کہا جی ہاں تو فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، یہ سری نماز کا سیاق ہے۔ تو یہ چند
دلائل تھے جو ہم نے پیش کیے، یہ یاد کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔